الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے. رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے. ہر قصر سلاطین زمیں کانپ رہا ہے. کیا شان ہے اللہ ضیائے رخ انور. کیا نور ہے جس نور سے ڈھالے تھی منور. کیا شان ہے اللہ ضیاء رخ انور. کیا نور ہے جس نور سے ڈھالے تھی منور. بس دامن صحرا پہ گری نور کی چادر. بس دامن صحرا پہ گری نور کی چادر.
جن آنکھیں بچھانے لگے ہر ایک قدم پر، جن آنکھیں بچھانے لگے ہر ایک قدم پر، زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، جس کا ہر تیور رسول پاک کا پیغام ہے، زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، جس کا ہر تیور رسول پاک کا پیغام ہے۔ حمد و صلوات کے بعد معزز و محتشم احباب ذی وقار، حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام جان نثاران صحابہ کرام کی اولادیں اور اہل بیت نبوت کے وہ چشم و چراغ جب سب ایک ایک کر کے شہید ہو چکے تو اب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی باری ہے۔ تو یہاں پر پچھلے جمعۃ المبارک پہ گفتگو چھوڑی تھی تو یہیں سے آگے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ ویسے تو اب محرم شریف کے یعنی آج آخری میرے خیال میں جمعہ ہے، تو میرے خیال میں ذکر حسین نہیں ہو رہا، بس واقعہ کربلا 10 محرم کی تو بیان ہو گیا، لیکن الحمدللہ امام علی مقام کا مرتبہ اتنا بلند ہے، شان اتنی بلند ہے کہ سارا سال بھی ہوتی رہے تو حق نہیں ادا ہو سکتا، سارا سال بھی آپ کا ذکر ہوتا رہے تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا، تھوڑا سا تعلق جو ہے وہ بنا لیں پچھلی گفتگو کے ساتھ، کہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اپنے سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جان نثاروں کو اس میں ترتیب رکھی آپ نے، جان نثار، پھر اہل بیت کے، پھر حضرت علی اکبر، ٹھیک ہے، اس سے پہلے آپ کے بھتیجے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، سب کو بالترتیب آپ نے میدان کربلا میں، میدان جنگ میں بھیجا، اور جب وہ شہید ہو گئے تو پھر امام علی مقام میدان میں آئے۔ اس کی وجہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ اتمام حجت کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارہا ان کو یہ بتاتے رہے کہ میرے قتل تک پہنچنا تمہارے لیے بہت بڑا نقصان ہو، اگر یزید کچھ دماغ رکھنے والا ہوتا تو اس نوبت تک نہ جاتا، کیونکہ وہ اتنا کملا تھا، اتنا پاگل تھا، بے وقوف تھا کہ اس کو سیاسی معاملات کا بھی پتہ نہیں تھا۔ آپ نے دیکھا نا کہ سیاسی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں کوئی بھی انتہائی قدم جو ہے وہ آپ کی حکومت کو لے ڈوبتا ہے۔ اسی طرح یزید واقعہ کربلا اور قتل حسین کے نتائج سے بے خبر تھا۔ اگر وہ عقل مند انسان ہوتا، ظالم تو تھا نا، یا اس کا ذاتی کردار جو بھی تھا، لیکن عقل مند بھی نہیں تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ حسین کوئی عام شخصیت تو نہیں تھے، تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنی شہادت کو آخر میں اس لیے رکھا کہ شاید یہ میرے قتل تک نہ پہنچیں اور بچ جائیں۔ کیوں؟ کہ سارے شہزادوں کا قتل قتل مومن ہے اور قتل مومن کی معافی ہے، لیکن میرا قتل جو ہے وہ قتل مومن نہیں، قتل اسلام ہے۔
قتل دین ہے، اگر انہوں نے مجھے قتل کر دیا تو اس کی معافی نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کو مؤخر رکھا، لیکن پھر بھی بار بار اس بات کا آپ اظہار کرتے رہے۔ جب بھی اپنے شہزادے کو بھیجتے تو آپ یہی کہتے، انسان بن جاؤ، تم نے خود مجھے بلایا، اب باز آ جاؤ، شاید تمہاری عقل میں میرے قتل سے بچ جاؤ۔ اور یہ ایک خبر وہاں پہ میدان کربلا میں دوڑی کہ شاید امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے یعنی قتل سے کچھ ڈر رہے ہیں، یہ ڈر نہیں رہے تھے۔ ڈرنے والے ہوتے تو مدینہ سے چلتے کیوں؟ لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری دم تک آپ نے یزید کے لیے رستہ کھلا رکھا کہ صرف میرا اور تیرا جو جھگڑا ہے وہ شریعت مصطفیٰ کی پابندی کا، تو انسان بن جا، تو انسان بن جا۔ اچھا بعض لوگ نا یزید کے کو برا کہتے نا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یعنی بعض یہ جملہ بھی کسا جاتا ہے کہ تو یہ بندے کا پتر بن جاتا، یہ غلط بات ہے۔ کیوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب کچھ لوگ ایسے ہیں نا کہ ان کا ذکر بھی ان کو ہضم نہیں ہوتا، لیکن حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ آپ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں۔ تعارف سن رہے ہیں؟ پنجابی چانا نا چنگیاں چو مندے تھے، مندیاں چو چنگے۔ اب اگر کسی کا بیٹا برا ہے تو آپ باپ کو برا کہنا شروع کر دیں۔ حضرت امیر معاویہ نے یہ فرمایا تھا اپنی ظاہری زندگی میں اس یزید سے، اگر حسین اور عبداللہ ابن زبیر یہ تمہیں مشورہ دیں کہ تم بن جاؤ خلیفہ تو ٹھیک ہے، ورنہ تم نہیں بن سکتے۔ اور کاتب وحی ہے، اور سب سے بڑا اعزاز پتہ ہے کیا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام کے سالے بھی ہیں، حضور کے سالے بھی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جو ہے وہ حضور کی زوجہ محترمہ، یہ وہی زوجہ محترمہ جنہوں نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا حضور کے بستر پہ نہیں بیٹھنے دیا تھا۔ یار یہ کیسی محبت ہے! پتہ نہیں لوگ اختلافات کو لے کر میدان میں آ کے حضور کے کوئی اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ سے دور کرنا چاہتا ہے، صحابہ کی محبت کی آڑ میں اہل بیت سے دور کرنا چاہتا ہے۔ کیسی کیسی لوگ باتیں کرتے ہیں، میں بڑا یہ حیران ہوتا ہوں کہ یار ان کا دماغ کیا کام کرتا ہے۔ اختلافات کو تو سامنے رکھا، لیکن ان کی جو رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ وفائیں ہیں ان کو بھول گئے لوگ۔ باپ جائے بیٹی کے گھر میں، ذرا غلط غور کرے، باپ جائے بیٹی کے گھر میں، بیٹی کے ابا جان جی بسم اللہ آپ تشریف لائے ہیں، آئیں بیٹھے، تو باپ بیٹی کے خامد یعنی اپنے داماد کے چارپائی پہ بستر پہ بیٹھنے لگے تو بیٹی کے ابا جی اتنے نہیں بہنا، گل سمجھو کوئی نہیں۔ یہ تو گلاں کدے نہیں بیان کیتیاں، حضرت امیر معاویہ نے انج کیتا تے انج کیتا تے انج کیتا، یہ نہیں کدے بیان کیتا۔ یہ سب سے بڑا مرض اس وقت سادات اعظام کو یہ ہے، حقیقت بات ہے۔ میرا خود بھی سید فیملی سے تعلق ہے، تو میں یہ نہیں کہ یہ مخالفت کر رہا ہوں، تکبر کی انتہا، بلکہ ہمارے کچھ ایسے دوست ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جس جمعے کے پروگرام ہے، اب آپ بھی کہیں گے کہ موضوع کیا تھا، بات کی تھے چل نکلی، بہرحال جو بھی ہے قبول فرمائے، کہ وغیرہ جی میں ایک جمعے پہ گیا تو وہاں پہ جو خطیب صاحب تھے انہوں نے پوری تقریر میں سادات کی عظمت ہی نہیں بیان کی۔ آپ ایسے کہتے ہیں نا کہ پوری تقریر میں خطیب صاحب نے میری عظمت نہیں بیان کی، ایسے کہو نا، کہتا میں انہوں نے پیچھے نماز ہی کدے نہیں پڑھی۔ وہ بیٹا قرآن شریف ہے یار، میں کہ انہوں نے پیچھے نماز ہی کدے نہیں کی، بھی وہ ساڈا ذکر نہیں کیتا تے آدھا تہاڈا یہ حال بھی منہ تہاڈے تے حضور دی سنت کو نہیں، کم تہاڈا ایک بھی حضور دے صحابہ والا نہیں، حضور دے اہل بیت والا نہیں۔ کیا کریں لوگ، کیسے تعظیم کریں یار آپ؟
دیکھیے آپ نے اگر سادات نے رستہ چھوڑ دیا ہے، نبی کریم علیہ السلام کا رستہ سادات نے چھوڑ دیا، گھر والوں نے رستہ، پنجابی چاہتے ہیں واڑ وائی نو کھاون لگ پو پیچھے رہندا کیوں، ہن ٹھیک سمجھ آ گئی نا، واڑ وائی نو کھاون لگ پو، اس واسطے سلام ضرور سجدہ نو کیتا کرو، پر انہاں نو کیتا کرو جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رستے تھے۔ ایویں نہ اپنی عقیدتاں جڑا ضائع کیتا کرو یار، یہ تہاڈا جڑا پروٹوکول ہے نا، انا پروٹوکول، یہ انہاں نو ہور ضدی بنائی جاندی، حقیقت بات۔ اب وہ ٹانگ سیدھی کریں آپ نے کہنا سبحان اللہ، الٹی کریں آپ نے کہنا الحمدللہ ماشاءاللہ، یہ غلط بات ہے۔ اگر یہ مسئلہ ہے تو پھر حضرت امام حسین کو بھی یزید کی بیعت کرنی چاہیے تھی، کوئی نہ۔ پتہ چلا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت اس لیے نہیں کی کہ اگر رسول اللہ کے رستے سے جو ہٹ جائے کوئی بھی ہو ہم اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں۔ حسینی نے تو حسینی کا پھر یہی مطلب ہے۔ حضرت امیر معاویہ، اچھا بیٹی کہتی باپ سے ابا جی اس بستر پہ آپ نہ بیٹھیں، اب باپ کا رنگ کیسے بدلے گا، کیسے بدلے؟ کیوں؟ حضرت ابو سفیان اگرچہ اسلام نہیں لائے تھے اس وقت، کافر تھے، حضرت امیر معاویہ کے والد گرامی، بیٹی کہہ دے باپ سے ابا جی خبردار اس بسترے پہ نہیں بیٹھنا، تو باپ گھر میں ٹھہرے گا؟ بیٹی ہمت والی نا، بیٹی کیا کہتی ہے ابا جان مسئلہ اصل میں یہ ہے، یہ بستر کسی عام شخصیت کا نہیں ہے، بستر کسی عام شخصیت کا نہیں ہے، یہ بستر اللہ کے نبی کا ہے، اللہ کے نبی کے بستر پہ اللہ کا نبی بیٹھے گا، آپ کافر ہیں، اسلام میں داخل نہیں ہوئے، میں آپ کو نہیں بیٹھنے دوں گی۔ تو حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے رسول اللہ کی زوجہ محترم، بندہ زبان کھولتے وقت یہ تو دیکھ لیتا ہے نا یار۔ اچھا آپ یہ بتائیں بالفرض یہاں پہ یہ مثال منطبق ہوتی تو نہیں، آپ کے سالے سے کوئی اجتہادی خطا ہو جاتی ہے، اب بلا جانے اجتہادی خطا کیا ہوتی ہے، اجتہادی خطا ہو جاتی ہے، تو آپ سالے کو نکالیں گالی، مرید ہو آپ بہنوئی کے، سمجھ آ گئی نا، بہنوئی کے آپ مرید ہیں، سالے کو گالی نکالا تو بہنوئی نے یہ کہنا نا کہ ان کا معاملہ جڑا بھی اندر نال لتر لا لڑا انہیں، پھر شرم نہیں آتی تو میرے سالے دے متعلق ہے جی گلاں کرنا۔ خدا کی قسم آج اگر نزول قرآن کا سلسلہ ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ نے وہ نظام، وہ سلسلہ بند ہو گیا، رب ذوالجلال نے سے لوگوں کی سرزنش کرنی تھی جو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بھونکتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کوئی بھی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بھونک رہا ہو اس کو خاموش کرائیں، اگر نہ ہو تو آپ اٹھ جائیں، اس گفتگو کا حصہ نہ بنیں، اور یہ اہل سنت کا مذہب ہے، ہم کسی سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں کہ ہم عجیب و غریب کپڑے دیکھنے والے کڑوں والوں کو دیکھ کے متاثر ہو کے ہم اپنا عقیدہ چھوڑ دیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی میں بار بار یہ جملہ کہہ کے اتنے سال ہو گئے یہ کہتا رہتا ہوں آپ کو کہ ہم کبھی بھی ایموشنل ہو کے رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ کی محبت میں ایموشنل ہو کے حضور کی اہل بیت کو بھی چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور حضور کی اہل بیت کی محبت میں ایموشنل ہو کے حضور کے صحابہ کو بھی چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اس پہ آپ کا دل مطمئن ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ جس آنکھ نے رسول کریم کو دیکھا اس آنکھ جیسی آنکھ جم ہی نہیں سکتی، بس۔ حضرت سیدنا ثانی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضرت امیر معاویہ کے متعلق، تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ کہا جس گھوڑے پہ امیر معاویہ سوار ہوں اور اس گھوڑے کے پاؤں سے، مختلف روایتوں پاؤں سے یا نتنوں سے جو مٹی لگے، سمجھے، کہتے ہیں ہم تو اس مٹی جیسے بھی نہیں، کیوں کہ انہوں نے حضور کو دیکھا، ان حسین آنکھوں کو دیکھا، ان لبوں کو دیکھا۔
امام علیہ سنت فرماتے ہیں میرے آقا ہے محبوب رب جلیل، میرے آقا ہے محبوب رب جلیل، اور خدا کی عدالت میں سب کے وکیل، ہے وہی سب سے زیادہ حسین و جمیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ جن آنکھوں نے میرے آقا کو دیکھا، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے ان آنکھوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی جن آنکھوں نے میرے آقا کو دیکھا۔ اور یہ وہ آنکھیں ہیں جن آنکھوں نے خدا کو دیکھا، جن آنکھوں نے خدا کو دیکھا، ان آنکھوں کو جس نے دیکھا۔ او بھائی میرے بات سنو، میں ایک سادی سی بات آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ کسی پیر صاحب کے مرید ہو گئے ہیں نا، تو ان کے بیٹوں کی آپس میں لڑائی ہوگی، آپ کا حق نہیں بنتا پارٹی بنائیں، کہ بنتا ہے؟ پارٹی بنائیں گے نقصان ہوں گے کہ نہیں؟ اختلافات زندگی میں چلتے آئے ہیں، تو آپ یہ بھی نہیں سوچتے حضرت امیر معاویہ نے ایسے کیا تھا، فلاں نے ایسے کیا تھا، فلاں نے ایسے کیا تھا؟ یہ سارے حضور کی صحبت میں رہنے والے تھے نا۔ تو کسی پیر صاحب کے، کسی استاد کے شاگردوں کی لڑائیاں بیان کی جائیں، ان کے جھگڑے بیان کیے، پیار نہیں بیان کرنا، نہ نہ نہ، محبت نہیں ان کی بیان کرنی، چن چن کے یہ واقعہ بھی ہے۔ اصل میں بغض تو اندر کا نکالنا ہے نا، ہر بندے کے جو دل میں ہوتا ہے وہی بات وہ اس کے زبان پہ آتی ہے، اس کے یعنی ظاہر پہ وہی بات آتی ہے۔ ہمارے دل میں یہ ہے کہ ہم نے ہر دور میں ہر موقع پر صحابہ اور آل بیت کو جوڑا ہے۔ توڑا کس نے؟ آپ سمجھتے ہیں کس نے توڑا ہے؟ ہم جوڑتے ہیں، تم توڑتے ہو۔ تو جوڑنے والا اچھا ہوتا ہے کہ توڑنے والا؟ تو بھائی پارٹی نہیں بنانی چاہیے، محبت سے، پیار سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت امیر معاویہ کا یہ بیٹا تھا، نام اس کا کیا تھا؟ یزید بن معاویہ۔ اب یہ یزید جو ہے یہ ہو گیا گندا، کیا ہو گیا؟ گندا ہو گیا۔ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت تو دور کی بات ہے، کسی صحابی کی محبت بھی نہیں تھی۔ یہ اپنے نفس کا پجاری بن گیا، جیسے اس کی مرضی ویسے یہ اپنے کام اس نے کرنے شروع کر دیے۔ حضرت گرامی آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، تمام اہل بیت کی جو عظیم شخصیات شہید ہو چکے۔ اللہ اکبر۔ اب جناب والا اس ہستی کی باری آ گئی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصری لباس پہنا، آئے ہائے، شہزادے نے، اللہ کے نبی کے نواسے نے اور رسول اللہ کے بیٹے نے، ہاتھ میں تلوار، کون سی؟ وہی تلوار ہے، وہی تلوار ہے جناب، آئے ہائے، ذوالفقار۔ تلوار کیا ہے؟ ذوالفقار، ہاتھ میں پکڑی۔ اب امامہ کون سا ہونا چاہیے بتائیے جی؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا خوبصورت لباس پہن کے ایک دن نکلے، سامنے یہودی آیا، اس نے دیکھا نا خوبصورت لباس، خوشبو، سید زادہ، سونا لباس، اس نے سر کے اوپر ایک لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا اور زمین پہ پھینکا، اس طرح ہاتھ رکھ کے کہنے لگا، حسن تمہارے نانا جی کا فرمان ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے جنت ہے، اپنی حالت دیکھو اور میری حالت دیکھو۔ فرمایا تجھے میرے مقام کا پتہ ہی نہیں، تم دنیا کا مقام دیکھ رہے ہو، اگر تم میرا مقام جنت میں دیکھ لو نا تو تم کہو گے حسن یہاں قید میں۔
خوبصورت چہرہ امام حسن کا، اور پھر حسین پر تو عنایات ہی کمال تھی۔ سر پہ امامہ شریف کس کا پہنا جائے؟ کائنات میں سب سے عظیم امامہ کس کا ہے؟ سب سے عظیم امامہ کس کا؟ چلے آپ بتائیے بھئی، سب سے عظیم امامہ اسی کا ہی ہوگا جو سب سے زیادہ عظیم ہوگا۔ جو سب سے زیادہ عظیم ہو پوری مخلوق میں، امامہ بھی اس کا عظیم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب امامہ شریف کون سا پہننا چاہیے؟ امام حسن کا، مولا علی کا؟ ہائے ہائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے امامہ وہی پہنا جس کا اللہ حضرت نے ذکر کیا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ۔ رسول کریم علیہ السلام کا امامہ شریف امام حسین نے سر پہ رکھا۔ سوال یہ کیوں رکھا؟ تلوار حضرت علی المرتضیٰ کی ہاتھ میں کیوں پکڑی؟ تلواروں جیسی تلواریں بڑی ہیں۔ ڈھال حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حسین نے پیغام دیا قیامت تک، اوے لوگوں، تبرکات میں برکت ہوتی ہے۔ اب یہ نہیں کہ وہاں آپ کے پاس کمی تھی امامے کی، آپ کے پاس کمی تھی تلوار کی، آپ کے پاس کمی تھی ڈھال کی۔ ڈھال حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کی، تلوار حضرت مولا کائنات کی، اور امامہ رسول کریم علیہ السلام کا۔ اچھا کیسے لگ رہے ہوں گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ آئے ہائے، کیا آگے فرماتے ہیں؟ وہ شعر میرے ذہن سے نکل گیا، شاید آپ کے ذہن میں نہیں، جو شہزادوں کے متعلق ہے۔ اصل مسئلہ ہے بھی ساڑھے اتنے نعت خان گھاٹا آندن، ساڑھے کو پروٹوکول نہیں دیتا جاندہ، موری روڑا یہ ہے۔ یہ تو ماشاءاللہ پہلی سب سارے ویلی دے نعت خواہ دی ہونی سی۔ ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے بتایا خلوص کی بنا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ ایسے ہے کام میں بھی ٹھیک، بھی بندہ مطالعہ بھی چھڑے، سب کچھ چھڑے، کاپی ایک بڑھائی ہوئے، نہ کوئی مطالعہ دی لوڑ، نہ کھبن دی لوڑ، نہ روڑے دی لوڑ۔ کیسی بات! لیکن پتہ ہے کیا سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں محبت یا خلوص ختم ہو جاتا ہے۔ جب خلوص ختم ہوتا ہے نا، خلوص نہ ہو، آپ کے واز بھی کسی کام کے نہیں ہیں، آپ کے اشعار بھی کسی کام کے نہیں ہیں، خود آپ محروم رہتے ہیں، لوگ فیض یاب ہو جاتے ہیں، لوگ فیض یاب ہو جاتے ہیں، لوگ پڑھنے والا اکثر محروم رہ جاتا ہے۔ اور اس بات پہ آپ غور رکھیں، اللہ ماشاءاللہ پڑھنے والے محروم ہوتے ہیں، سننے والے کیوں محروم رہتے ہیں؟ اس لیے کہ نیت کی خرابی جو ہے نا وہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو میں وہی چہرہ مبارک امام علی مقام کا کیسا بنا جس کے بارے میں امام علیہ سنت اللہ۔ تیری نسل پاک میں اے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ زیب تن آہا مصری قبا،
سر پہ امامہ مصطفیٰ، امام علی مقام، یہ آپ نے کیوں پہن لیا؟ بتا رہے تھے کہ ان چیزوں میں برکت ہے، ان میں برکت ہے، ورنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی یہ امامہ شریف نہ پہنتے، تلوار وہ نہ پکڑتے۔ آپ یہ جانتے تھے یہ جس کے ہاتھ میں تلوار ہے اس کی طاقت دگنی ہے، تلوار کس کی ہے؟ آئے ہائے ہائے ہائے، وہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ہے۔ اور جب امام علی مقام رضی اللہ تعالی نکلنے لگے، خوبصورت چہرہ بنا کے سج کے، یہ دولہا ہے، سبحان اللہ، حضور کا شہزادہ ہے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپٹ گئے کہ پہلے میں جاتا ہوں، سینے سے لگایا، کہا بیٹا بات یہ ہے کہ حسینی سادات کی نسل کیسے چلے گی؟ اب یہ بھی بات اس پہ، یہ بھی دلیل ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ اپنی موت سے واقف تھے کہ اب میری واپسی نہیں ہے، صرف تم ہی پیچھے بچ گئے ہو اور تم سے میرا سلسلہ نسب جو ہے وہ آگے چلے گا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امام زین العابدین فرماتے ہیں، مجھے سینے سے لگایا، اور سید الشہداء کا سینے سے لگانا اس کا کیا مطلب تھا؟ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فیض تھا نا، وہ سارے کا سارا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام زین العابدین کے سینے میں منتقل فرما دی۔ طاقت تھی اس وقت بھی۔ مشہور بات جو آپ نے سنی ہوئی ہے، امام زابی نے بھی لکھا ہے کہ حضرت امام زین العابدین کو جب پہنائی گئی نا، بیڑیاں پہنائی گئیں، تو کسی نے ایسے تانا دیا اپنا، بسم اللہ اللہ اکبر، ٹوٹ گئیں۔ اس وقت کیا فرمایا؟ طاقت اس وقت بھی تھی ہمارے پاس، بس اس نے اجازت نہیں دی تھی، یہ نہیں کہ ہمارے پاس طاقت نہیں تھی۔ لیجئے جناب، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں اترتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، تمام اپنے اہل خانہ کو الوداع کہتے ہیں۔ یہاں پہ بہت ساری رتس و یابس چیزیں شامل کی ہیں لوگوں نے، ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ آپ نے ایسے کہا، آپ نے ایسے کہا، آپ نے ایسے کہا، آپ نے ایسے کہا، جتنی گفتگو آپ نے کی اتنی کرنی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں کرنی چاہیے، چمکانے کے لیے کہ آپ نے دیکھیں جو جھوٹ ہوتا ہے نا، وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ بہت ساری جھوٹی چیزیں، یہ ابتداء میں نے عرض کیا تھا کہ واقعہ کربلا میں شامل کی گئی، صرف کس لیے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں۔ ہم تو کوئی فوت ہو جائے تب بھی نہیں آپ کو معاف کرتے۔ ہاں ہاں، ہماری یہ خواہش ہوتی، قاری قرآن سے لے کر خطیب صاحب تک، بلکہ دعا کرنے والے، کسی کی فوتگی ہوگی نا تو ہمیں چاہیے کہ جا کے دکھ بانٹیں۔ ہم وہاں پہ کلام بھی ایسا پڑھتے ہیں، وہاں پہ بیان بھی کرنے کی ایسی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے یہ اور روئے، جس سے اب کسی کے دکھ میں اضافہ کرنا چاہیے یا اس کو سہارا دینا چاہیے؟ عجیب بات۔ تو صرف لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکلوانے کے لیے اور اس بات کا اظہار کرنے کے لیے کہ واہ جی واہ، شارہ کی کرنی، فلاں خطیب صاحب آئے تھے، بڑی تقریر کی تھی، سانوں تو روا مارے۔ بات سن، رونا تو سجدے میں رو یار، یعنی اگرچہ رونا آپ کے لیے فائدہ مند بن گیا، وہ معروم رہ گئے جھوٹی بات سنانے والے، آپ کو اس پہ اجر مل گیا، لیکن یہ رونا اور ہے، سجدے میں رونا اور ہوتا ہے۔ سجدے میں ہمیں رونا کو نہیں آتا، سجدے میں تو ہمیں سارے خیالات ہی آتے ہیں۔ بس ایک پیر صاحب تھے نا، ان کی خدمت میں ایک بندہ مرید گیا، حضور میری بڑی قیمتی چیز گم ہو گئی ہے، دعا فرمایا، نہ ملے تو میرا نقصان بڑا، فرمایا ایسے کر وضو کر، 2 رکعت نفل پڑھ۔ وہ کیا، جا کے وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھنا شروع کر دی۔ اب وہ درمیانی دوسرے سجدے میں اس کو یاد آ گئی کہ وہ چابی ہے جو بھی تھا میرا وہاں پر، فوراً سلام پھیرا، بابا جی آپ کی کرامت، کیا کرامت بھائی؟ حضور آپ نے مجھے کہا 2 رکعت نفل پڑھو، وضو کرو، میں نے وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ کے فضل سے دیکھیں
مجھے وہ میری چیز یاد آ گئی. فرمایا میری کرامت کوئی نہیں. یہ آج کل یہ ایسے بھی حالات ہیں نا کہ حضرت صاحب سے کوئی ویسے کوئی اتفاقی امر بھی ہو جائے نا، اتفاقی عمل بھی ہو جائے تو مرید واہ واہ جی سبحان اللہ حضرت صاحب کیا. اس سے پتہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو اصل لوگ ہیں نا، اصل ان کی حیثیت ختم ہو جاتی، وہ سارا نظام سسٹم ایک ہو جاتا ہے اور اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے اس میں. پیر صاحب نے کہا میری کرامت کو نہیں میرے بھائی، ادھر آ میں تمہیں سمجھاتا ہوں. سے جی حضرت کیا بات؟ فرمایا پتر گل ہے کہ تسی ہر شے سوچنی نماز سے ہوندی ہے تے میں اس واسطے تینوں آکھیا بھی تو 2 رکعت نفل پڑھ، 2 رکعت نماز پڑھ تے تو ہر شے سوچیں، حساب بھی سارا نماز سے کرنا ہوندا ہے، آگا پیچھے سارا تے تو فل سوچیں تے تینوں یاد آ جاسی. تو ذہن تے زور پاس ہے نا تے تو نماز پڑھی تے ذہن تے فل زور پایا، نماز والے زور نہیں پایا. کہ نماز میں ہمیں رونا کب آئے جب ہمارا خیال ہی کو نہیں ہوتا ادھر کہ میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں، صرف آپ کی بات ہی نہیں کر رہا، ناراض نہ ہو جانا کہیں. تو اس لیے وہ مجھے نا سب کچھ یاد ہے. تو رلائیں، لوگوں کو ضرور رلانا چاہیے، لیکن غم کے موقع پر حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. وہ تو بیچارے پہلے پریشان ہوتے ہیں، پھر غم زدہ کلام پڑھنا شروع، والدہ فوت ہوئی تو ماں کی شان میں ایسا پڑھا کہ وہ بیچارہ بیٹا پہلے پریشان، رلا کے مارا اس کو، وہ اس کی حالت جو ہے وہ آپ نے غیر کر دی. ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو بہت ساری جھوٹی روایات جو ہے یہ واقعہ کربلا کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں، ان سے بچنا چاہیے. کبھی ایسا نہ کیا کریں، اپنی تقریر لگانے کے لیے جھوٹ مت بولیں، مت اپنی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنائیں. کیا کرنا ہے ایسی داد کو جو آپ کو نظام سارے سسٹم خراب کر ہے. حضرات گرامی، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نکلے میدان میں، سوار ہیں گھوڑے کے اوپر، وہ منظر کیسا، کس شیر کی آمد ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے، ہر کوئی نظریں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہا ہے اب کون آئے گا. سارے شہزادگان جام شہادت نوش فرما چکے، اب کون آئے گا. یزیدی نظریں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے تھے کہ اچانک نظر آنے والا نظر آیا. یہ تو شہزادہ رسول ہے، شہزادہ بطول ہے، علی المرتضیٰ کا لال ہے. اب یزیدی سوچنے پہ مجبور ہیں مقابلہ کیسے ہوگا، کس شیر کی آمد ہے. رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے. رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمین کانپ رہا ہے. حسین جو آ رہا ہے. آپ کی خشکیاں نہ ختم ہوئیں، زندگیاں ختم ہو گئیں، سفیدیاں آ گئیں، لیکن چہرے پہ اہل بیت کا ذکر آیا تو خوشی نہ آئے، وہ مومنی نہیں. ذکر حسین ہو، ذکر علی ہو، ذکر بطول ہو، چہرے پہ کیوں جی مسکراہٹ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. یہ بعض لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ شاید جو اس انگریز ڈاکٹر ہنٹر نے یہ بات کی تھی کہ مسلمان جب اسکول کی تعلیم زیادہ پڑھ لیتے ہیں نا تو اپنے دین کو فضول سمجھنا شروع کر دیتے، نہ اپنے بزرگوں کو پڑھتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں. اقبال سے زیادہ دین کی اسکول کی تعلیم کس نے حاصل کی تھی جی بتائیں. لیکن جب اقبال سے پوچھا گیا، یہ میں ایک باریک سی یہ گولی دے رہا ہوں، ٹھیک ہے،
اللہ کرے یہ آپ کو راس آ جائے. بعض لوگوں کو, آپ تو ماشاء اللہ محبت والے ہیں سارے. اقبال سے کسی نے پوچھا, اقبال یہ تو بتاؤ برمنگم میں رہے یا لندن میں رہے, راتیں بھی گزاری دن بھی گزارے, کیا سمجھتے رہے؟ کہنے لگے تمہیں کیا خبر مجھے سکون رہا کہ نہ, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش افرنگ, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ اور نجف. گڈی نہ جڑ خارجیت دی اقبال نے, آئے ہائے حالیم یہ تو آنکھیں اقبال ساڈا اے, اسی اقبال نو تیرا نہیں بنن دیندے, پر اقبال آپ ہی آندا میں تہاڈا. پریشان نہ ہوئے پاکستان بناون والے ہو دی مخالفت کرن والے ہو, تسی پریشان نہیں ہونا, میں ہاں تہاڈے نال. ایک بھائی نے بڑی گفتگو شروع کر لی کہ مرنے کے بعد کوئی کسی کو کیا دے سکتا ہے, کوئی کسی کو کیا دے سکتا ہے, سب ایسے ایسے ایسے. میں نے کہا آپ نے اقبال کو پڑھا؟ میں نے اقبال کو بڑا پڑھا, کلیات اقبال میں نے ساری پڑھی. اچھا, میں نے کہا پھر آپ نے یہ شعر تو پڑھا ہوگا, کون سا؟ قم باذن اللہ کہنے والے سبھی رخصت ہوئے, رہ گئے خانقاہوں میں مجاور یا گور کر. اقبال کا کہتا, اقبال کا شعر ہے ہی نہیں. زندہ باد. انکار کرنے کا بھی تو مزہ ہے نا, بندہ کہ ہے ہی کوئی نہیں. مسئلہ یہ تھا کہ اس نے کہا تھا قم باذن اللہ کہنے والے رخصت ہوئے. جو اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتے تھے وہ کیا ہو گئے؟ رخصت ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو اللہ کے بندے زندہ کرتے تھے, وہ اقبال ہے. لوگوں نے پوری زندگیاں لگا دی کہ بس جو قبر میں گیا وہ ختم ہو گیا, مر گیا, وہ کچھ نہیں, پچھلے کے ساتھ رابطہ کو نہیں. اور میرے بھائی ایسی بات نہیں. اچھا جی, امام علی مقام سامنے, رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے, ہر قصر سلاطین زمیں کانپ رہا ہے. کیا شان ہے اللہ ضیاء رخ انور, کیا نور ہے جس نور سے ڈھالے تھی منور, بس دامن صحرا پہ گری. یہ میں ایک شاعر کے انداز میں جو ہے نا یہ میں عکاسی کر رہا ہوں کیونکہ یہ واقعہ تو پھر بہت بڑا ہے شہادت کا. کیا نور سے کیا شان رہے اللہ رے ضیاء رخ انور, کیا نور ہے جس نور سے ڈھالے تھی منور, بس دامن صحرا پہ گری نور کی چادر, دامن صحرا پہ گری نور کی چادر. جن سے مراد جنات ہیں, جن آنکھیں بچھانے لگے ہر ایک قدم پر, زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے, جس کا ہر تیور رسول پاک کا پیغام ہے. زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے, جس کا ہر تیور رسول پاک کا پیغام ہے. کہا ہو یزیدیو باز آ جاؤ, میرا قتل قتل دین ہے, اپنی آخرت کو برباد نہ کرو, ابھی بھی توبہ کر لو. لیکن اشقیاء نے کوئی بات نہ مانی. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر آخری جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کے الفاظ, والدی شمس و امی قمر, اور میں تمہیں آخری حوالہ دے رہا ہوں ظالموں, والدی شمس, میں اس کا بیٹا ہوں جو سورج ہے. یعنی حضرت مولا کائنات کی طرف اشارہ فرمایا, والدی شمس, اور میری ماں کو تم جانتے نہیں, کہا وا امی قمر,
ماں میری چاند ہے، سورج میرا باپ ہے، ماں میری چاند ہے، شرم کر جاؤ، نہ میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کرو، جاؤ یزید سے بولو میرے نانا کی شریعت کا پابند ہو جائے، توبہ کر لے حسین ابن علی، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہے، کہ نہ مانے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی سامنے آتا، کئی ایسے یزیدی تھے جن کا سر شرم سے جھک جاتا، لیکن یزید کے انعاموں کرام کے لالچ میں کوئی بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز میں لڑے کہ لڑنے کا حق ادا کر دیا جو بھی سامنے آتا، اس لیے کہ شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، سر پہ امامہ مصطفیٰ ہو، ہاتھ میں ذوالفقار ہو، ڈھال امیر حمزہ کی ہو تو جرت ہے کوئی مقابلہ کر سکے۔ جب ابن سعد نے یہ منظر دیکھا، یہ اکیلا حسین سب کو مار ڈالے گا، اس نے کہا یک بارگی سے حملہ کرو۔ امام علی مقام ایک روایت میں آتا، آپ نے فرمایا مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا سر انور سجدے میں رکھا، ظالموں نے تلوار چلائی، سر تن سے جدا ہوا، لیکن بتا گیا حسین دین کی خاطر تھی، جس کی زندگانی وہ حسین، کٹ گئی اسلام میں جس کی جوانی وہ حسین، خلد میں کی حق نے جس کی مہمانی وہ حسین، مل گئی جس کو حیات جادوانی وہ حسین، نام نامی جس کا لوح دہر پر مرقوم ہے، فرش سے تا عرش تک جس کی عظمتوں کی دھوم ہے، فرش سے تا عرش تک جس کی عظمتوں کی دھوم ہے، کوئی تقریر مکمل نہیں ہوتی جس میں ذکر حسین نہ ہو، کوئی بیان مکمل نہیں ہوتا جس میں حسین کا نام نہ آئے۔ فرمایا نام نامی جس کا لوح دہر پر مرقوم ہے، فرش سے تا عرش جس کی عظمتوں کی دھوم ہے، عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ ملا۔ کون اپنے لخت جگر کٹاتا ہے لیکن پھر بھی خوش ہے، یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ ملا، یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ ملا، جو چراغ نور نبی کا تھا اسے کربلا میں بجھا دیا، جو چراغ نور نبی کا تھا اسے کربلا میں بجھا دیا، یہ حسین تیرا ہی کام تھا، سبب نے لال فدا کیے، یہ حسین تیرا ہی کام تھا، سبب نے لال فدا کیے، تجھے ان ستاروں نے ڈوب کر شب غم کا چاند بنا دیا، تجھے ان ستاروں نے ڈوب کر
شب غم کا چاند بنا دیا، چمن آپ اپنا لٹا گئے۔ دنیا میں کوئی لڑنے کے لیے جاتا ہے، کوئی کسی بھی جہاد پہ جاتا ہے، وہ اکیلا جاتا ہے یا بیٹوں کو لے کے جاتا ہے، لیکن میرے امام علی مقام سارا کنبہ، سارا چمن لے کے میدان کربلا میں پہنچے ہوئے ہیں۔ چمن آپ اپنا لٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے، جو جمع نہ رنگ بہار سے، جو جمع نہ رنگ بہار سے، لہو آپ اپنا ملا دیا، جو جمع نہ رنگ بہار سے، لہو آپ اپنا ملا دیا۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد 3 دن تک امام بیہقی لکھتے ہیں، مسلسل 3 دن تک اندھیرا رہا۔ ٹائم ختم ہو گیا، باقی انشاءاللہ ابھی محرم ختم ہوگا لیکن ذکر حسین نہیں ختم ہوگا۔ یہ نہیں کہ صرف بس محرم میں ذکر حسین کرنا ہے، نہیں، کریں گے نا جی، سنیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔